لاء کے اندر آپ لوگوں نے ایک کوشش کی تھی کہ نواز شریف کو واپسی کا راستہ دیا جائے، وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن جو ان کی ہے 63(1)(f، آپ نے اس کا راستہ نکالا تھا، 184 کے نیچے اپیل کا حق آپ نے دے دیا تھا، سپریم کورٹ نے اس کو اڑا دیا ہے کہ نہیں دیتے ہم، پھر آپ نے 63(1)(f کو 5 سال ڈالا تھا، یہ دونوں چیزیں اب نواز شریف کو نہیں ملیں گی؟ نہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ اس وقت آیا ہے جب پارلیمان اپنی مدت پوری کر چکی ہے، پارلیمنٹ موجود نہیں ہے، اور میری سمجھ میں آتا ہے کہ اس لیے کیا گیا کہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں تاکہ پارلیمنٹ اس کو کنٹیسٹ نہ کرے، فلور دی ہاؤس پہ اس کے اوپر نئی قانون سازی نہ ہو. بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے. 2.25 ماہ کے بعد آیا، 2.25 ماہ پہلے انہوں نے ججمنٹ ریزرو کی. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، وہ قانون اس وقت فیلڈ میں ہے جس کے ذریعے جو ڈسکوالیفیکیشن کا جو عرصہ ہے وہ میکسیمم 5 سال ہے. میاں نواز شریف صاحب کے اوپر اب کوئی پابندی نہیں ہے، وہ 5 سال کی مدت پوری کر چکے ہیں. سر مجھے آپ کی اس وضاحت سے اختلاف ہے، کیونکہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کے معاملے میں سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے رولنگ دی ہوئی ہے کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن از لائف ٹائم. آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے. وہ جو قانون جو ہے وہ اینل ہو گیا اس قانون سازی سے. نہیں ہوتا سر، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو آپ 2/3 میجورٹی سے چینج کر سکتے ہیں یا اس سے بڑا بینچ کر سکتے ہیں، اسی لیے آپ نے یہ ریویو والی پٹیشن ڈالی. نہیں، یہ تو مقننہ نے قانون نیا بنایا ہے which overrides the earlier law. نہیں اوور رائڈ کرتا. کیوں نہیں کرتا جی؟ اس کے لیے سپریم کورٹ کا بڑا بینچ کر سکتا ہے. وہ جو ون ٹائم اپیل کی پروویژن ہم نے وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا. جس طرح آپ 184 کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے قانون بنایا مقننہ نے، انہوں نے اس کو انل کر دیا جو آپ ابھی بتا رہے ہیں آج. بالکل اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. تو یہ جو قانون جو ہے اس کو انل نہیں کیا سپریم کورٹ. لیکن ان کے معاملے میں سپریم کورٹ کی ایک رولنگ موجود ہے، وہ آپ کے لاء کے نیچے چینج نہیں ہوتی. نہیں کیوں نہیں ہو سکتی چینج جی؟ جب قانون نیا بن گیا، دیکھیے میری ایک سن لے، جب قانون نیا بن گیا کہ جناب آئندہ مدت لائف ٹائم یا 25 سال نہیں ہوگی، 5 سال ہوگی میکسیمم، تو اس کو تو پر سپریم کورٹ نے اگر ایسی بات تھی تو اس کو اینل کر دیتے. سر اس کا اطلاق نہیں ہوگا نواز شریف کے اوپر. میری اپنی رائے، آپ کی اپنی رائے. نواز شریف صاحب کی واپسی مجھے لگتا ہے کہ اب مؤخر ہو جائے گی. وہ جو سننے میں آ رہا تھا کہ جلدی آئیں گے، ان کو جیل جانا پڑے گا. آپ کی اپنی رائے، میری اپنی رائے. میاں صاحب کو واپسی پہ جیل جانا پڑے گا. میں نے تو کہا ہے کہ قانون کا سامنا کریں گے انشاءاللہ. کب ہوگی واپسی؟ کریں گے جی. واپسی کب ہوگی؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے مہینے آئیں گے انشاءاللہ. اگلے مہینے آئیں گے؟ جی سپٹمبر کی کوئی کٹ آف ڈیٹ ہے؟ مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ. کوئی استقبال وغیرہ کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ بالکل کیوں نہیں، یہ ان کا حق ہے، ہمارا فرض ہے، قوم ان کا بھرپور استقبال کرے گی انشاءاللہ. سر اگر نواز شریف کوالیفائی نہیں کرتے، ایک بہت بڑا سوال ہے، آپ کی پارٹی کی لیڈ فیس نواز شریف ہیں. یہ بحث اب ختم ہو گئی. آپ نے اپنی رائے دے دی، میں نے بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں اپنی رائے دے دی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 5 سال کا جو قانون بنایا گیا ہے، اس قانون نے جو وہ رولنگ ہے اس کو ریڈنڈنٹ کر دیا. بالکل چلیں یہاں اس پہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمارا اس پہ ایگریمنٹ نہیں ہے. کچھ آپ نے قانون سازی کی ہے جاتے جاتے، تھوک کے حساب سے قوانین قومی اسمبلی اور سینٹ نے پاس کیے ہیں. اس میں خاص طور پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے جو لیجسلیشن ہے، عام طور پر اس سے تاثر یہ ہے کہ بہت سخت قسم کا قانون بنا دیا، فنڈامنٹل رائٹس کے بھی خلاف جائے گا، شخصی آزادی اور سیاسی لوگوں کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ میں کل بھی اس کا جواب میں نے انٹرویو میں دیا تھا، میں آج پھر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ میں نے مثال دی تھی، وہی مثال میں دے دیتا ہوں. ایک ISI کے ایک آفیشل تھے، ڈائریکٹر تھے، وہ دہشت گردوں کے پیچھے جا رہے تھے جنہوں نے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا. میں پھر جب وہ ISI کے وہ ڈائریکٹر شہید ہوئے، میں ان کے گھر گیا تھا، ان کی بیوہ، ان کی یتیم بچوں کو ملا تھا میں خود. مجھے آپ بتائیے کہ ایک شخص جو کہ وطن کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دہشت گردوں کا تعاقب کر رہا ہو، اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ساری آئیڈنٹی ساری آ جائے سوشل میڈیا پر، سب چیزیں بتا دی جائیں اور دہشت گردوں کو اس کا پتہ چل جائے اور وہ اپنا ایک پلان بنا کر ان کو شہید کر دیں، تو کیا اس کے اوپر اگر کوئی قانون میں ترمیم کر کے ان کی پروٹیکشن کے لیے، جو کہ وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اپنے بچوں کو یتیم کر جائیں اور ملک کو بچا جائیں،
کیا یہ کوئی بری بات ہے؟ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے جانیں قربان کی وہ تو ہمارے ہیرو ہیں، ہم ان کی بہت عزت بھی کریں گے، محبت سے یہ جو شہید ہوئے پیار یہ کریں گے انہی ان میں سے ایک ہیں۔ لیکن ایک سوال جو سب سے بڑا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ ہے کہ سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال ہوگا۔ تازہ ترین مثال میرے خیال میں یہ عمران خان کو آپ سائفر کے معاملے میں اگر پکڑ کے سزا دینا چاہیں تو آپ اس پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگائیں اور اس کو پکڑ لیں۔ وہ میں نے اور آپ نے تو سزا نہیں دینی، وہ تو عدالت کا معاملہ ہے، قانون کا معاملہ ہے، اس کے اوپر اطلاق ہو سکتا ہے اس لاء کا؟ مجھے نہیں اس کا پتہ اطلاق ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ حقائق اپنی جگہ ضرور ہیں کہ عمران خان نے تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ بولا، پھر پینترا بدلا، پھر جھوٹ بولا کہ امریکہ نے سازش نہیں کی، اور پھر یہ جھوٹ بولا کہ سائفر میں مجھ سے گم ہو گیا۔ اب اگر سائفر گم ہو گیا تو یہ سٹوری چھپ کہاں سے گئی؟ پھر جھوٹ بولا کہ امریکہ نے سازش کی۔ وہ جو سفیر جو آج سیکرٹری خارجہ ہیں اسد مجید، میں نے 2 میٹنگ چیئر کی تھی NSC کی، اس میں ایک میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے سب کے سامنے کہا کہ کوئی وہاں پر اس حکومت کو یا گرانے کی کوئی سازش نہیں ہوئی تھی۔ وہاں پر جو باتیں ہوئیں ڈونلڈ روز سے، میں نے وہ ساری کی ساری اپنا سائفر میں لکھ دی۔ سائفر ہوتا یہی ہے کہ آپ کی باہر کے ممالک سے، ان کے پارلیمنٹیرین سے، حکومت کے زعماء سے جو بات ہوتی ہے، ہمارا سفیر وہ کوڈڈ ورڈ میں بھجوا دیتا ہے۔ آپ کے خیال اور میں اس یہ نے کہا سائفر کہ کیسے لیک ہوا؟ جی آپ کے خیال میں یہ سائفر لیک کیسے ہوا؟ مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن عمران خان نے تو اعتراف کر لیا ہے۔ آپ تحقیقات کر رہے ہیں؟ نہیں، عمران خان FIA کر رہی ہے اس کی تحقیقات کر رہی ہے FIA کہ بھئی یہ آج کی نہیں، کافی عرصے سے کر ابھی رہی جو سائفر لیک ہوا ہے یہ آپ تحقیقات کر رہے ہیں کہ کیسے لیک ہوا؟ میرا خیال ہے وہ آٹومیٹکلی کر رہے ہوں گے، مجھے تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آٹومیٹ سر آپ پرائم منسٹر ہیں ابھی۔ نہیں، مگر ایک وہ محکمہ اس کا کام یہ ہے براڈلی اس کے کانٹینٹ درست ہیں، ہم نے کچھ بیک گراؤنڈ انٹریکشن مختلف لوگوں سے کیا ہے، تو یہ سائفر لیک ہوا ہے، کسی نے کیا ہے یہاں سے۔ بات کانٹینٹ درست ہونے کی یا نہ ہونے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس سائفر میں کہاں لکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف سازش کی؟ غیر سفارتی زبان استعمال کی، غیر سفارتی زبان اس کا ڈمارش کیا وقت اسی وقت ڈمارش کیا کہ جناب یہ آپ نے جو سفارتی جو حدود اس کو کراس کیا، یہ دنیا میں آئے دن ہوتا رہتا ہے، آئے دن ہم جہاں پر اگر ہندوستان کا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے ہم اس کے سفیر کو بلا کے ڈیمارش کرتے ہیں، دوسرے ممالک کرتے ہیں، یہ تو روٹین کی بات ہے۔ بات ہے کہ کیا یہ امپورٹڈ حکومت والی بات سازش فی البات درست ہے یا غلط، یہ اصل بات۔ شہباز صاحب ایک اور ایشو ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ کی جماعت نے ماضی میں بہت سفر بھی کیا، آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ میں آپ سے خصوصی پارلیمان میں انٹرویو کرنے آیا تھا جب آپ کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا تھا، وہ کہتے تھے آپ کے 10x10 کا سیل ہے جس میں مجھے بند کر کے رکھا ہے، میں آپ سے انٹرویو کرنے پارلیمان میں آیا تھا۔ یہی شکایت آج عمران خان آپ وزیر اعظم اور کرے تو پھر زیادتی ہے۔ آپ کی بیٹیوں کو نیب نے طلب کیا تھا، میں آج ایز اے جرنلسٹ دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اس وقت کے وزیر اعظم جو عمران خان تھے ان کو لکھ کے بھیجا، شاید پورے ان کے ٹینیور میں ایک ہی چیز ان کو لکھ کے بھیجی تھی، کچھ جرنلسٹوں کا معاملہ تھا اور کچھ آپ کی بیٹیوں کا تھا، کہ بیٹیوں کو، گھر کی عورتوں کو عدالتوں کے چکر لگوانا ظلم ہے، یہ نہ کام کریں، آپ تحریری طور پہ سوال جواب کر سکتے ہیں، یہ کام نہ کریں۔ میں آج آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آج آپ بشرا بی بی کو طلب کر کے لائن میں کھڑا کر دیں تو وہ درست بات نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی، میں آپ کی بات کی بالکل تحسین کرتا ہوں اور آپ کو کامنٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک انسانیت، اخلاق کی باتیں آپ نے کی اس وقت، آئی ایم گریٹفل۔ لیکن یہاں پر فرق ہے، مریم نواز شریف کی گرفتاری جیل میں والد کے سامنے، یہ میری بات ذرا سن لیں، آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ کی گرفتاری عید کی رات ہسپتال سے ان کو ریسٹ کیا گیا، میری بیٹیوں کے گھر کو اس کو وہاں پر راؤنڈ اپ کیا گیا، ان کو طلب کیا گیا، یہ نیب خود نہیں کر رہا تھا، عمران نیازی اس کو، وہ جو میں ہمیشہ کہتا تھا نیب نیازی گڑھ چھوڑ، یہ وہ کر رہا تھا 100%، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور اب یہ تو بات سامنے آ چکی ہے کہ آپ کون کر رہے تھے؟ نہیں، سامنے آ چکی، میری بات سن لینا، میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، سامنے آ چکی ہے کہ عمران نیازی کی اپنے انسٹرکشنز ہر جگہ دن رات آ رہی تھی۔ میں نے اس معاملے میں میرا کوئی نہ عمل دخل ہے نہ میرا کوئی اختیار ہے۔ نیب FIA اگر وہ یہ چیزیں بلا رہے ہیں، آئیں سوال دیں، یہ کریں وہ کریں، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔
یہ وہ کس کا ادارہ- عمل دخل؟ جو نیب ہے اگر وہ اپنی عملداری کر رہا ہے، عمران بھی یہی کہتے تھے، وہ بات درست نہیں تھی.